نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. سب سے پہلے میں اس ادارے کے قائم کرنے والے اور اس کو چلانے والے اور ان کے رفقائے کرام مولانا قریش صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پسماندہ ترین علاقے میں انہوں نے اپنی محنت اور کاوش سے ایک بہترین جامعہ قائم کیا، جس میں حفظ اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی بہترین تعلیم کا انتظام ہے. اور یہ لوگ جو یہ محنت کر رہے ہیں اور ایسے ادارے چلا رہے ہیں، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ کوئی معذور اور اپاہج نہیں ہے، عقلی طور پر کوئی کمزور نہیں ہے. اگر یہ دنیا کے کسی کام میں کاروبار میں لگ جائیں تو اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی ضروریات کو قربان کر کے اور اس کے مفادات کو قربان کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے تکلیفیں اٹھا کر اللہ کے دین کی اور علوم دین کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا آج کے دور میں مجاہدہ ہے اور بہت بڑی قربانی ہے. اور ایسے لوگ بہت زیادہ عزت و تکریم کے مستحق ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ دور مادیت کا دور ہے، ہر ایک پیسے کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس مادیت کے دور کے اندر جبکہ سب دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے اور عاشق اس مادیت کو اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ رسول کے دین کی اور علوم دین کی خدمت کے لیے لگ گئے اور دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہر ایک کے ساتھ ضرورتیں ہیں. بہرحال مولانا اور ان کے تمام ساتھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید ہمت اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق ان کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. عزیز طلباء کرام، آپ سے ایک دو باتیں، وقت کم ہے، مختصر سی عرض کرنی ہے. علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. یہ بات تو بارہا سنی ہے، پڑھی ہے. بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو انبیاء کا وارث ہے تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ علم کے اندر وارث ہے، بلکہ انبیاء کی زندگی کے اندر تکلیفیں آئیں. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی زندگیوں میں تکلیف نہ ہو، مخالفتیں نہ ہوں، ایذائیں نہ ہوں، ان کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو. ہر نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سب سے زیادہ سخت ترین معاملہ ہوا. سب سے زیادہ ایذائیں اور تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں. تو جو علماء علم کے اندر وارث ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان چیزوں کے اندر، مصائب کے اندر، تکلیفوں کے اندر، شدائد کے اندر، مخالفتوں کے اندر اور فقر و فاقے کے اندر بھی وارث ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی تنگی کے اندر گزری. آپ کا فقر و فاقہ جو تھا آپ کے اوپر وہ اضطراری نہیں تھا،
مجبوری میں نہیں تھا بلکہ آپ کا اپنا اختیاری تھا، آپ نے خود پسند کیا تھا کہ میری زندگی فقر و فاقے میں گزرے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب پیغمبروں کے راستے کو اختیار کیا ہے تو اس راستے میں دنیا کے اندر تکلیفیں بہت ہیں، تنگیاں بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، مخالفتیں بہت ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور محبوب ہیں۔ مکی زندگی دیکھ لیں تو وہاں بھی تکلیفیں ہیں، مدنی زندگی دیکھ لیں تو وہاں پر سب سے بڑی تکلیف منافقین کی، کہ منافقین آپ کے ساتھ موجود ہیں، مسجد میں بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ بھی رہے ہیں، آپ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کے بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو قدرت تھی اور ہے کہ وہ چاہتے تو ایک لمحے میں سارے منافقوں کو ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے ان کو ختم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو رکھا اور وہ آپ کے سامنے موجود رہے، اور بلکہ آپ کو نام تک بتا دیے گئے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، سب کے نام آپ کو پتا ہے، اور وہ آپ کے خلاف بدترین سازشیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کی سازشوں سے نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، بار بار ان کی سازشیں جاری ہیں، لیکن اللہ نے یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ سازشیں اپنے محبوب کے ساتھ ان کی زندگی میں رکھی، اور یہ بتا دیا کہ پیغمبر کا راستہ یہی ہے۔ اللہ کو قدرت ہے، سارے سازش کرنے والوں، مخالفین کو، منافقین کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، مدینے سے نکال دیتے ہیں، مدینے کو پاک کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ مسجد نبوی میں بھی آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ پیغمبروں کا جو راستہ ہے یہ تکلیفوں کا راستہ ہے، آزمائشوں کا راستہ ہے، مصیبتوں کا راستہ ہے، تنگیوں کا راستہ ہے، فقر و فاقے کا راستہ ہے۔ اس لیے اس میں علم کے ساتھ سب سے زیادہ ضرورت ہے صبر کی، برداشت کی، حلم کی، کہ علم کے ساتھ لازمی ہے سب سے زیادہ صبر و تحمل اور برداشت ہو، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے۔ یہ نعمتوں کا راستہ نہیں ہے، آرام و آسائش کا راستہ نہیں ہے، راحتوں کا راستہ نہیں ہے، یہ تکلیفوں کا راستہ ہے۔ سارے پیغمبروں کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا۔ اپنے اکابر کو ہم دیکھ لیں، اپنے اساتذہ کو دیکھ لیں، اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، سب کی زندگیوں میں تکلیفیں۔ اگر فتوحات نظر آتی ہیں تو ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بڑوں کی فتوحات کو دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، یہ فتوحات آخری زندگی میں آئی ہیں، ابتدائی دور کو دیکھنا۔ ابتدائی دور میں فتوحات نہیں تھیں۔ آج جتنے بھی ہمارے قابل ہیں، حیات ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جن کی زندگیوں میں فتوحات آئیں، نعمتیں آئیں، سہولتیں آئیں، راحتیں آئیں، وہ سب آخر میں آئی ہیں۔ ابتدائی دور میں تو سب نے انتہائی تنگی اور تکلیف اور سختیوں کا وقت گزارا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا وقت گزارا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے، اس لیے ہر ایک کے ابتدائی دور کو دیکھا جائے، آخری دور کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اللہ رب العزت دروازے کھولتے ہیں لیکن بعد میں کھولتے ہیں، پہلے تکلیفیں آتی ہیں۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے صبر کی، تحمل کی، برداشت کی، اور اپنے اکابر کے طرز اور ان کے طریقے کو اپنانے کی، اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کی۔ جتنا آپ اپنے اساتذہ سے اور اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں گے، اتنا انشاءاللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کام لے گا، اور اتنا ہی آپ کے کام میں خیر و برکت ہوگی، اور آپ کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بس میں تو عالم بن گیا ہوں، فارغ ہو گیا ہوں، اب بس میں تو عاقل بالغ خود مختار ہوں، جو چاہوں میں کروں، اگر
اکابر سے اور اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے تعلق ختم کر لیا اور اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو گئے، یاد رکھیں یہ راستہ خطرناک ہے۔ جتنا جڑے رہیں گے، جڑے رہنے میں فائدہ ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بہت ساری پریشانیوں سے، تکلیفوں سے حفاظت ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں سے جڑا رہنا اور ان کے مشورے سے چلنا، اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور مزاج کے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں آئیں، ناگواریاں آئیں، مخالفتیں آئیں، صبر سے، برداشت سے کام لیں، حلم سے کام لیں، جذبات کے اندر نہ آئیں، اپنے جذبات کو بے قابو نہ ہونے دیں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ علم کے اندر نکھار پیدا ہوگا اور وہ علم بہت زیادہ خیر کا ذریعہ بنے گا اور دین کی اور علوم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاجوں کے اندر اس چیز کو بھی پیدا کریں اور اس کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔